بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ تفہیم الآثار کی ایک اور نشست میں سب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلی نشست میں ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم قرآن کی کچھ مثالیں مطالعہ کی تھیں، اور اسی کا یہ تسلسل ہے، اور ہم سیدنا عمر ہی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ فہم قرآن کی مزید مثالوں کو آج موضوع بحث بنائیں گے۔ سب سے پہلے جلباب کے حوالے سے ان کا یہ ایک اثر ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک لونڈی آئی، اور مہاجرین اور انصار اسے جانتے تھے کہ یہ لونڈی ہے، تو اس نے جلباب چادر بڑی لی ہوئی تھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم آزاد ہو چکی ہو، یعنی تمہیں کسی نے آزاد کر دیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے جلباب کیوں لیا ہوا ہے، اور بلکہ بڑی سختی سے اس کو ڈانٹا بھی اور اس سے اتار بھی دیا جلباب۔ تو یہ جلباب بھی گویا جیسے پچھلی نشست میں ہم نے دیکھا کہ وہ حجاب کے حوالے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین کے لیے کچھ خاص سمجھتے تھے۔ ایسے لگتا ہے کہ جلباب کے حوالے سے بھی ان کے ہاں ایسا ہی کوئی تناظر ہے۔ جی، یہ بالکل اسی نوعیت کی مثال ہے، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کے احکام کو وہ کیسے ان کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں۔ تو جیسے حجاب کے حکم کو ہمیں ان کی بات سے، ان کی روایت سے پتہ چلا کہ وہ امہات المومنین کے لیے ہی وہ سمجھتے ہیں، ان کی تجویز بھی اسی لیے تھی اور اللہ نے اتارا بھی اس کے مطابق۔ بالکل صحیح۔ تو اسی صورت میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی حکم بھی جو سب مسلمان خواتین کے لیے ہے وہ بیان کیا، اس کو آیت جلباب کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور وہ یہ ہے کہ مسلمان خواتین جب گھر سے باہر نکلیں تو اس میں رسول اللہ کی ازواج ہوں، ونسائک قل ازواجک و بناتک ونساء المومنین، وہ سب کے لیے ہدایت ہے کہ وہ جب باہر نکلیں، بیٹیاں ہوں، ازواج ہوں، یا عام مسلمانوں کی خواتین ہوں، تو وہ ایک بڑا جلباب، ایک بڑی چادر اپنے اوپر ڈال کر وہ باہر نکلے۔ تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ یعنی اس ہدایت کا مقصد اصل میں ان خواتین کو اذیت سے بچانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور روایات میں آپ کو جو اس کا پس منظر بیان ہوا ہے یا جس ماحول میں یہ ہدایت دی گئی، آثار میں، روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اصل میں خاص طور پر عرب کے کلچر میں خواتین کے لیے، کیونکہ گھروں میں تو بیت الخلاء عموماً نہیں ہوتے تھے اور کھلی جگہوں پہ باہر نکلنا ہوتا تھا، اور عام طور پر خواتین رات کے وقت نکلتی۔ ٹھیک۔ تو جب یہ خواتین رات کے وقت نکلتی تھیں تو مدینے میں جو بعض فساق تھے، بعض جو آوارہ عناصر تھے، وہ پھر اس وقت کو استعمال کرتے تھے ان کو یا تو تنگ کرنے کے لیے، یا اور کسی طریقے سے اذیت پہنچانے کے لیے، آوازیں کسنے کے لیے۔ اور جب ان سے مواخذہ کیا جاتا، ان سے پوچھا جاتا، تو ان کے پاس ایک بہانہ ہی ہوتا تھا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اندھیرا تھا، کہ فلاں باندھی جا رہی ہے، فلاں کی باندھی لونڈی جا رہی ہے، ٹھیک ٹھیک، تو ہم اس سے کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے، کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو یہ ان کے پاس ایک بہانہ ہوتا تھا، کیونکہ باندیاں تو ظاہر ہے ان کو تو ضرورت کے لیے، کام کاج کے لیے، پیغام رسانے کے لیے ان کو تو آنا جانا پڑتا تھا، ان کے لیے اختلاط کے اور گھروں میں پابند رہنے کے پابندیاں وہ تھی ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو اس عذر کا اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت میں خاتمہ کیا ٹھیک کہ یہ جو مسلمان آپ کی ازواج ہیں، بنات ہیں، اور مسلمانوں کی جو خواتین ہیں، ان کو جب ضرورت کے موقع پہ ایسے ماحول میں باہر نکلنا پڑے تو وہ ایک بڑا جلباب اپنے اوپر ڈال لیں۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ وہ باندیاں نہیں ہیں، بالکل صحیح، بلکہ وہ آزاد اور خاندانی خواتین ہیں، تاکہ بدنیتی سے یا ان کو تنگ کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس جو ایک بہانہ ہے، اس کا راستہ مسدود کیا جا سکے۔ بالکل صحیح، بہت عمدہ۔ تو یہ باب ہے۔ تو اب سیدنا عمر جب اس سے یہ اخذ کر رہے ہیں کہ یہ ہدایت اصل میں تو دی ہی آزاد خواتین اور خاندانی خواتین کو دی گئی،
تاکہ ان کا امتیاز قائم ہو باندیوں سے. بالکل ٹھیک. تو باندیاں بھی لینا شروع ہو گئی تو پھر تو اگر مقصد باندیاں ختم. بھی لینا شروع ہو گئی تو پھر تو وہ امتیاز باقی نہیں رہا. صحیح صحیح. تو اس سے دونوں باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اس ہدایت کو، جیسے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ خواتین کے آداب لباس میں کوئی چیز شامل کی گئی ہے، بالکل ٹھیک. یا خواتین کو لباس کے جو آداب بتائے گئے ہیں، یا ان کے لیے اپنے جسم کو یا اس کو چھپانے کے جو آداب ان میں سے ایک ہے کہ جب وہ باہر نکلے تو بالکل ڈھکی چھپی ہوں. یہ اس نوعیت کی ہدایت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اصل میں کوئی ایک خاص فتنے کے ماحول میں اپنا امتیاز قائم کرنے کے لیے یہ ہدایت دی گئی. قرآن نے وہ وجہ بیان بھی کی ہے، ذالک ادنیٰ ان یعرفن، وہ پہچانی جائیں. سے مراد یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ ان پرسن پہچانی جائے، مطلب یہ کہ وہ ان کا امتیاز قائم ہو جائے کہ یہ خاندانی ہو. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. تو ایک تو یہ واضح ہوا. دوسرے یہ کہ یہ اگر امتیاز وہاں کسی سماجی ضرورت کے لیے، امتیاز کے لیے کوئی ہدایت دی گئی ہے تو پھر قائم بھی رہنی چاہیے. بالکل ٹھیک. تو باندیوں کو پھر وہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ظاہری لباس اور آداب کے لحاظ سے ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ان کو بھی وہی سٹیٹس جو آزاد خواتین ہیں وہ حاصل ہو. بالکل صحیح. جلباب کے حوالے سے خوبصورت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تفہیم کو واضح کیا ہے. ایک اور اثر ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ہم یہی کرتے تھے کہ عمرہ کرتے تھے، پھر عمرے کا احرام کھول لیتے تھے اور اس کے بعد پھر حج کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو بھی یہی بتایا کرتا تھا. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی نے مجھے کہا کہ اب آپ یہ بیان نہ کریں، اس لیے کہ امیر المومنین نے ایک نیا حکم دے دیا جاری کیا ہے. تو کہتے ہیں میں پھر ان سے پوچھنے گیا اور میں نے کہا کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے. تو آپ نے نسک کے بارے میں کیا، یعنی مناسک کے بارے میں کیا چیز بیان کی ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہم اللہ کی کتاب کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لم يحل حتى نحر الحدیہ. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے. یہ وہ مسئلہ ہے جو جس کو ہم تمتع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ مشہور اختلاف ہے کہ تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حج کے دنوں میں احرام باندھ کے مکہ جائیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیں. ٹھیک ہے. اور پھر حج کے ایام شروع ہوں تو دوبارہ احرام باندھ کے حج بھی کر لیں. ٹھیک. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں، حجۃ الوداع کے موقع پر، صحابہ کو اصرار کر کے یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ قربانی ساتھ نہیں لے کے آئے، کیونکہ وہ تو احرام کھول نہیں سکتے 10 ذوالحجہ سے پہلے، بالکل باقی صحابہ عمرہ جنہوں نے طواف کر لیا ہے وہ اب احرام کھول لیں، اور اس کو احرام وہ باندھ کے آئے تھے حج کی نیت سے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ نہیں، اب جو تم نے کر لیا ہے طواف، اس کو نیت کر لو عمرے میں. ٹھیک ہے. کہ ہم نے عمرہ کیا اور احرام کھول دو. ٹھیک ہے. تو اس کو فسخ الحج الی العمرہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ حج کے لیے کیے ہوئے طواف کو آپ نے کہا کہ اس میں عمرے کی نیت کر لو اور احرام کھول لو. تو یہ اس کو تمتع کہتے ہیں. قرآن مجید میں اس کی اجازت بیان ہوئی ہے. تو سیدنا عمر کو اپنے دور میں، ان کے دور تک پھر لوگ ایسے ہی چلتا رہا. سیدنا عمر کو اپنے دور میں یہ رائے پیدا ہوئی، اور اس کے کچھ ظاہری اسباب بھی روایتوں میں بیان ہوئے ہیں کہ حج کے سفر میں یہ رخصت کہ لوگ عمرہ کر کے احرام کھول لیں اور احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا. ٹھیک. یہ ان کا ایک رائے قائم ہوئی. اب اس رائے کے اسباب مختلف بیان ہوئے ہیں. اس میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ مکے میں حدود حرم میں عمرہ کھولنے کے بعد اب وہ جگہ جگہ مختلف جگہوں پر میاں بیوی بھی مقاربت کر رہے ہیں. ٹھیک. کہ کوئی درخت کے نیچے، کوئی کسی دیوار کے سائے میں. تو بیان ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک ان کے لیے، ان کو احساس ہوا کہ یہ مناسب نہیں ہے. پھر اس آیت میں وہ بیان کرتے ہیں وہ موسیٰ اشعری کو کہ مجھے قرآن، اس میں اصل میں وہ قرآن سے بھی ایک استنباط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو اصل میں تو مطلوب یہی ہے کہ لوگ عمرے کے لیے الگ سفر کریں اور حج کے لیے الگ سفر کریں. ٹھیک. ٹھیک.
اصل میں بات جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں صحیح، کہ عمرے کے لیے الگ سفر ہونا چاہیے اور حج کے لیے الگ سب الگ سفر ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وہ اتم الحج والعمرۃ للہ، ہوں، اور یہاں مکمل کرنے کا مطلب وہ یہ لے رہے ہیں، یہ اس سے استنباط کر رہے ہیں کہ حج، گھر سے حج کے لیے نکلو تو حج پورا کرو، ٹھیک اور ٹھیک، عمرے کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے عمرے کے لیے نکلو. اور عمرے کو پورا کرو. تو قرآن سے وہ اس طرح استنباط کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر ہے حجۃ الوداع میں صحابہ سے تو کہا، لیکن خود آپ نے جی ایسا نہیں کیا، بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بالکل آخر میں ہی جا کے احرام کھولا. صحیح، تو اس سے وہ یقظ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اصل میں تو یہی مطلوب ہے ٹھیک ٹھیک، کہ لوگ آئیں اور پھر یہاں حرم میں وہ یعنی عمرہ احرام کھولنے کے بعد پابندیوں سے آزاد ہو کر یہاں نہ رہیں. ہوں، یا تو صرف عمرے کے لیے آئیں، یا صرف حج کے لیے آئیں، یا حج عمرہ اگر اکٹھے کرنا ہے تو بیچ میں احرام نہ کھولیں، قران کریں. بالکل ٹھیک. تو یہ وہ استنباط یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. تو یہ اس کا پس منظر ہے. بالکل تو آیت سے گویا وہ ایک استنباط کر رہے ہیں کہ اصل میں اللہ کو مقصود یہی ہے. جی تو بالکل اگر ٹھیک، رخصت اس نے دی تو قرآن مجید میں بھی اسی آیت میں آگے چل کر اللہ نے رخصت دی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو اللہ کو یہی مطلوب ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک خاص ضرورت کے تحت ایک خاص موقع پہ یہ لوگوں کو اجازت دی تھی. بالکل ٹھیک. تو گویا استدلال ان کا پورا یہ بنتا ہے کہ اصل مطلوب اللہ کو یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت کے تحت حکم واضح کرنے کے لیے لوگوں کو اجازت دی تھی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کچھ خرابیاں اور مسائل بھی پیدا ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک. لوگ حدود حرم میں ان کو انسانی ضرورتیں پوری کرنی پڑتی ہیں، اس سے بھی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. بعض روایت میں بھی بیان ہوا ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر سب لوگ حج کے موقع پہ ہی، یہ غالباً سیدنا عمر کے اور سیدنا عثمان کے آثار میں بھی یہ اچھا، رجحان ہے کہ سارے لوگ اگر حج کے ساتھ ہی عمرہ کرنے لگ گئے تو باقی سالوں میں تو لوگ آنا چھوڑ دیں گے. ٹھیک ٹھیک. عمرہ تو بیت اللہ کو آباد رکھنے کے لیے، بالکل تو ٹھیک. ان پہلوؤں سے ہمیں اس رخصت کو روک دینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. یہ ان کا مجموعی استدلال. بہت عمدہ. اسی طرح مال فے کے بارے میں سیدنا عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اپنے اصحاب کو کہ اس کے لیے مشورے کے لیے جمع ہو اور اس کے بارے میں دیکھو کیا تمہاری رائے بنتی ہے. میں تو کتاب اللہ کو جب پڑھتا ہوں اس کی یہ آیات جو ہیں میرے لیے کافی ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول واولئک هم الصادقون تک پڑھ کے کہنے لگے کہ واللہ یہ جو لوگ ہیں یہ صرف یہی اس مال فے میں شامل نہیں ہیں بلکہ والذین تبوؤا الدار والایمان، یہ بھی اس میں اکیلے شامل نہیں ہیں. مفلحون تک انہوں نے یہ آیت پڑھی. پھر وہ فرمانے لگے کہ والذین جاؤا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، اور یہ آیت رحیم تک پڑھی. تو کہنے لگے کہ اس سے گویا وہ میرے خیال سے باقی تمام لوگوں کو بھی ایک عمومی طور پہ شامل کر رہے ہیں اس مال کے اندر، اور کہا کہ یہ تمام مسلمانوں کا حق ہے. اور میں یہاں تک کہ عدن کا ایک راعی بھی، ایک چرواہا بھی اس اس آیت کے روح سے حقدار ہے. جی جی، اس کی بھی تھوڑا وضاحت فرما دیجیے کہ یہ بات کیا سچویشن یہ بنی. اصل میں سیدنا عمر کے دور میں جب عراق کی زمینیں فتح ہوئیں تو عراق کی زمینوں کو انہوں نے مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا، ٹھیک ہے. بلکہ اس میں ان کے اور بعض اصحاب کے درمیان جو اس جہاد میں شامل تھے اختلاف بھی پیدا ہوا، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ زمینیں فتح ہوئی ہیں، غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی ہیں، تو قرآن مجید میں جو غنیمت کی آیت ہے اس کی روح سے 20% خمس تو بیت المال کا ہے، لیکن باقی مجاہدین میں تقسیم کر میں دیجیے تقسیم ہونی چاہیے جیسے پہلے ہو رہا ہے. ٹھیک تو اس پر یہ بحث پیدا ہوئی. سیدنا عمر کا جہان یہ نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور وہ مصلحت کا ایک اصول بھی بیان کر رہے تھے، بیت المال کی ذمہ داریوں کا اصول بھی بیان کر رہے تھے. اور پھر غور کرتے ہوئے انہیں سورہ حشر میں جو اموال فے کی سے متعلق آیت ہے اس کی طرف بھی ان کی توجہ ہوئی کہ اس آیت سے بھی ایک
جو اصول اخذ ہو رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ زمینیں تقسیم نہیں ہونی چاہیے. تو اصل میں یہ پس منظر ہے ٹھیک ہے. جس میں وہ ان کا ایک فہم بن رہا ہے، لیکن وہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی اجتماعی معاملات ہیں وہ اپنے طور پر یک طرفہ طے نہیں کرتے تھے، وہ صحابہ کی مجلس سے مشاورت میں اس کو بالکل رکھ ٹھیک، لیتے. بالکل تو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جمع ہو جاؤ صحیح. اور ان اموال پر ہم غور کر لیں کہ اس میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور اپنا استدلال انہوں نے رکھ دیا بالکل ٹھیک، صحیح. کہ جو زمینیں فتح ہو رہی ہیں اور جو اموال مسلمانوں کے بیت المال میں حاصل ہو رہے ہیں، تو اس میں حق کن کن کا ہے. ٹھیک ہے، بالکل تو صحیح. جن جن کا حق ہوگا تو بیت المال کو ان سب کو ملحوظ رکھ کے ایک پالیسی بنانی پڑے گی. ہوں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اموال فے کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو اموال اللہ نے آپ کو دیے ہیں یہ فقراء مہاجرین کے لیے بھی ہیں. ہوں. وہ ہجرت کر کے آئے، جہاد کیا، تو اب سارا گھر بار انہوں نے قربان کیا، تو اب ان کا حق ہے کہ جو فتوحات ہوئی ہیں، جو زمینیں حاصل ہوئی ہیں، تو ان کا اور ان کے خاندانوں کا بندوبست کیا جائے. بالکل ٹھیک. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، صرف اللہ نے یہاں تک ذکر نہیں کیا، اس کے بعد ایک اور گروہ کا ذکر کیا، ہوں. انصار کا. ٹھیک ہے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، ہوں. کہ انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنے گھر بار پیش کیے ہیں، انہوں نے خود تنگ دستی کی حالت میں ہوتے ہوئے اپنے اموال دین کے لیے اور مہاجرین کے لیے خرچ کیے ہیں، تو ان کا بھی حق ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف یہ دو تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا اور جہاد میں شریک ہوئے. اللہ نے ان دونوں پر بھی اکتفا نہیں کی، اس کے بعد ان کو بھی اللہ نے ذکر کیا ہے جو ان کے بعد آئیں گے. بعد آئیں گے. والذین جاؤوا من من بعدہم بعد. یقولون، اور وہ رسول اللہ کے ساتھ اس جہاد میں شریک تو نہیں ہوئے، لیکن وہ ان دونوں گروہوں کے لیے جذبات نیک رکھتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو ان کی بھی اللہ نے تحسین کی ہے. تو اس سے وہ اخذ کر رہے ہیں کہ جو اموال فے ہیں، جو ریاست کے پاس اموال ہیں، اس میں انہیں ان سارے گروہوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، بالکل ٹھیک. مہاجرین کا بھی، انصار کا بھی، لیکن ان کے بعد بھی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں. بالکل ٹھیک. تو میں تو اس آیت سے یہ اخذ کر رہا ہوں، مجھے یہ بہت واضح رہنمائی دے رہی ہے کہ بیت المال کے پاس ایسے وسائل اور ایسی زمینیں ہونی چاہیے کہ جس میں وہ ان سب کی ضرورتوں کا خیال رکھ سکے. بالکل صحیح. بہت خوبصورت. اچھا، اسی طرح کلالہ کی بحث جو ابھی ہم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب گفتگو کی تھی تو اس میں آئی تھی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لفظ کے بارے میں اور آیت کے مصداق کے بارے میں غور کرتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اس آیت میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ زیادہ میں نے بحث کی ہے، اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ تجھے یہ آیت جو سورہ النساء کے آخر میں نازل ہوئی ہے تمہارے لیے کفایت کرے گی، جس میں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ والی آیت ہے. تو کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ کلالہ سے مراد یہ ہے کہ جس کے ماں باپ نہ ہوں. تو ان کی رائے یہ ہے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جس شخص کی نہ اولاد ہے اور نہ ماں باپ ہے. جو سوال ہے وہ یہ کہ جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھتے رہے جی جی. اور کوشش کرتے رہے کہ آپ اس کی بھی متعین طور پہ وضاحت فرما دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. ٹھیک. وہ یہی تھا کہ کلالہ رشتہ داروں سے مراد اولاد اور ماں باپ کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں، جن میں بھائی بہن بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک. ٹھیک. تو ان میں سے جو بہن بھائی ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے آخر میں ایک متعین اور واضح شکل بتا دی کہ اس شکل میں ان کے حصے یہ ہوں گے. لیکن کلالہ رشتہ دار اور بھی ہو سکتے ہیں، اور کلالہ رشتہ داروں کے وارث بننے کی شکلیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. تو جو سورہ نساء کی آیت 12 ہے، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اس میں وہ ساری صورتوں کا احاطہ نہیں کر رہی، بالکل ٹھیک. ایک خاص صورت کا ذکر کر رہی ہے. تو سیدنا عمر یہ چاہ رہے تھے کہ
جیسے باقی رشتہ داروں کے بارے میں متعین اور واضح ہدایات اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، تو کلالہ رشتہ داروں کے بارے میں بھی، خاص طور پہ جو بہن بھائی ہیں، ان کی بھی ساری شکلیں کہ کب کس صورت میں وہ وارث ہوں گے، نہیں ہوں گے، کتنا حصہ ملے، اس کو بھی متعین کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس کو متعین کریں، وہ اجتہاد پہ ہی رہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ یہ فرماتے تھے کہ بھئی آیت السیف جو آخر میں ہے وہ کافی ہے، اللہ نے جس شکل کے بارے میں مناسب سمجھا کہ اس کو متعین طور پہ بیان اس کا کر دیا حکم وہ جائے۔ کر دیا، باقی اس نے نہیں بیان کیا، تو کیوں تم پوچھ کر یا میں اللہ سے پوچھ کر کیوں اس کو متعین کرنے کی کوشش بالکل کروں؟ ٹھیک، بالکل صحیح۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزوں کی تعیین نہیں کی تو اب اس پہ سیدنا ابوبکر بھی غور کرتے تھے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کہ یہ جو آیت نمبر 12 میں خاص طور پر من کان رجل یورث کلالہ ہے، تو اس پر عمل وہ کس شکل میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو اب اس کے بارے میں بہت سے سوالات ہیں، لیکن ایک خاص سوال یہ ہے کہ یہ کس شکل یا کس صورت کا حکم بیان ہو رہا ہے جب ماں باپ اور اولاد دونوں نہ ہوں۔ تو سیدنا عمر ابوبکر کا رجحان یہ ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ آیت اس صورت کا حکم بیان کر رہی ہے جب اولاد بھی نہ ہو، ماں باپ بھی نہ ہو، اور مختلف کلالہ رشتہ دار وارث بن رہے ہوں، تو ان میں سے بہن بھائیوں کو یہ دے دیا جائے۔ باقی رشتہ داروں کو کیا دیا جائے یہ اللہ نے متعین نہیں کیا۔ سیدنا عمر کا رجحان یہ تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ابوبکر نے یہ فیصلہ کیا، اب میری رائے یہ ہے لیکن مجھے ان سے اس معاملے میں اختلاف کرتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے کہ میں ان کے کیے ہوئے فیصلے کو تبدیل کر دوں، لیکن رجحان ان کا یہ تھا کہ یہی جو حکم ہے اس پر عمل اس وقت بھی ہونا چاہیے جب باپ نہ ہو لیکن اولاد ہو۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ یعنی اگر باپ نہیں بھی ہے اور اولاد ہے تو بہن بھائیوں کو اس صورت میں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل یہ ان کا ایک استنباط تھا، اس کا وہ ذکر کرنا۔ ہماری فقہی روایت میں عام طور پہ سیدنا ابوبکر والا جو رائے ہے وہ زیادہ لی گئی ہے یا سیدنا عمر والی رائے کو زیادہ؟ نہیں، فقہی روایت میں تو اس آیت کے بارے میں ایک دوسری رائے عام طور پر قبول کر لی گئی، اور وہ یعنی تطبیق کی یہ شکل اختیار کی گئی کہ اصل میں بہن بھائی عرب کلچر میں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر جو رائے قائم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 12 میں تو جو ماں شریک بہن بھائی ہیں ان کا حصہ بیان ہوا ہے، اور جو آخری آیت ہے اس میں سگے بہن بھائی ہیں، یا ستیلے بھی شاید اس میں ستیلے بھی اگر وہ نہ ہوں تو ان کی جگہ پر، تو فقہی رائے میں تو عام طور پر یہ اختیار کی، لیکن سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر ان کا ان دونوں آیتوں کے باہمی تعلق کو سمجھنے کا وہ زاویہ کچھ مختلف دکھائی دے۔ بالکل ٹھیک۔ بڑی خوبصورت گفتگو رہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم قرآن پہ، یہ دوسری نشست تھی، اور ناظرین کے لیے یہ دونوں نشستیں بڑی اہم ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم قرآن کی چند چیدہ مثالیں ہم نے دیکھ لی ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔